سارے حضرت مولانا نور الہدی ہم سے بڑے ہیں، وقت کے شیخ القرآن ہیں، مولانا اسفندیار صاحب پیر طریقت و شیخ طریقت، مولانا اسفندیار اور سنیوں کے یار، وہ ہم سب کے بڑے ہیں۔ مجھ سے چھوٹا مولوی تو مجھے معلوم ہی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ وقت ایسا گزارا ہے کہ سب نے دل سے، دل کی گہرائیوں سے دعائیں دی، والحمدللہ علی حال۔ بہت زمانوں کی بات ہے، آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم تو یہاں نکاح بھی پڑھتے ہیں، نکاح رجسٹرار ہے، اس زمانے میں بڑے خاص طریقے سے بن ٹھن کے اور جاتے تھے کلبوں میں اور ہالوں میں نکاح پڑھنے کے لیے۔ خیر، مسلک اول سے اخیر تک ایک جیسے رہا ہے، کبھی کمی نہیں ہوئی۔ بنوری ٹاؤن گیا دفتر، استاد مولانا بسم اللہ شاہ، مولانا بدیع الزمان، مفتی احمد الرحمان رحمہم اللہ سب موجود، بڑے شیخ مولانا مفتی ولی حسن اٹھے، گلے ملے سارے، بھائی چائے لاؤ، دودھ پتی بناؤ، یہ کرو وہ کرو۔ میں جب سب بیٹھ گئے، مفتی احمد الرحمان سے ہمیں بہت بے تکلفی تھی، میں نے ان کی طرف دیکھا، خیر ہو جائے سے چل رہا ہے، ٹول پاس کے نہیں ہو جائے، لئے تماشا میں جوڑا کریے۔ بھائی بڑے مفتی صاحب ہم سب کے بڑے، انہوں نے کھڑے ہو کے آپ کا استقبال کیا، ہم نہیں کھڑے ہو۔ حضرت نے، بڑے حضرت نے سن لی بات، فرمایا ابھی تم صبر کرو، چائے آ جائے نا، چائے وائے پی لو، پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ ایسے نہیں کھڑے ہوتے، اکرام کرتے ہیں، کوئی کارنامہ آدمی کرتا ہے تب اکرام کرنا ہوتا ہے۔ میں اور ڈر گئے کہ خدایا کوئی بات پہنچی ہے، کیا مصیبت ہو گئی۔ کسی ایسے شہر میں کام کرنا جہاں پر سارے سمرقند، تاشقند اور بخارا کے محدثین فقہاء کبار ہو، قاری باشا۔ چائے وائے آ گئی، اب میں بڑا خوفزدہ اور پریشان ہوں، خواہ میری آمد پر اساتذہ نے تکلیف کیجیے، کیا مصیبت ہو گئی۔ مجھے پتا ہوتا تو اندر ہی نہ آتا۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے، آپ نے یہی پڑھا ہے اور ہم سے پڑھا ہے، اور آپ کے پڑھنے پر بڑا فخر ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، آپ کو اندازہ نہیں۔ میں نے کہا حضرت ہزاروں لوگوں نے آپ سے پڑھا ہے، کہا نہیں بہت لوگوں نے پڑھا ہے، لیکن ایک ایسا پڑھنے والا جو اس پڑھائی کو صحیح استعمال کر لے، وہ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔ اچھا بات سنو، اس دن گلشن ایرو کلب میں نکاح تھا، ہم سب وہاں موجود تھے، وہ دولہے والا جو ہے وہ ہمارا دوست ہے، اور ہم سب کو لے کے گئے تھے، ہم پیچھے بیٹھے تھے، اور میوزک چل رہی تھی اور ڈانس ہو رہی تھی، ہمیں ایک طرف بٹھایا ہے، مولویوں ایک طرف بیٹھ جاؤ، جب کھانا آئے گا کھا لو، شادی ہے نا۔ ہم سب بیٹھے ہوئے اور جو ہے نا تصویریں بن رہی ہیں اور مویاں بن رہی ہیں، اور جو کچھ ہوتا ہے شادیوں میں بدماشوں کے ہاں وہ سب ہو رہا ہے۔ کہ اچانک جو ہے نا لاؤڈ سپیکر پر اعلان ہو گیا کہ ہمارے جو ہے نا مولانا صاحب آ رہے ہیں نکاح پڑھنے کے لیے، اور وہ بہت زیادہ ناراض ہو جائیں گے، خدا کے لیے یہ کیمرے بند کر دو اور یہ ڈانس فانس روک لو۔ تو کہا ہم بڑے حیران ہو کہ کون آ رہا ہے، کہ دیکھا تو آپ چلے آ رہے ہیں، مزمل بھائی ساتھ ہیں، اور جو ہے نا اندر آپ داخل ہو گئے۔ کہ ہم نے داخل ہوتے ہی کہا کہ کوئی شرارت خباثت تو نہیں مچائی؟ کہ نہیں جی اللہ نہ کرے، آپ کے آدمیوں کیسا ہو سکتا ہے۔ آپ سیدھا سٹیج پہ چڑھ گئے، اور اس کے بعد آپ نے نکاح پڑھا اور لوگوں کو نصیحت کی کہ خطبہ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ تم اس کو دینی تقریب کہتے ہو، اور دینی تقریب تب ہوتی ہے جب اس کو اندر اللہ کا خوف اور نبی کا اتباع ہو۔ اگر ایک آدمی روزہ رکھ لے اور شام کو پیشاب پاخانے سے یا حرام چیز سے اس کا افطار کر لے تو وہ روزہ بھی ملعون ہو گیا۔ اگر لوگ تو اس طرح تقریر نہ کرتا تھا شادیوں میں، تو ہم بڑے خوش ہوئے۔ ہم نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ اثر دیا ہے کہ اس کی آمد پر ساری خرافات رک گئی۔ تو حضرت نے اس کی تعبیر اس طرح کی کہ اصل میں جب ایک چیز استعمال ہو جائے تو اللہ اس کا احترام کرتا ہے، ایک چیز جب استعمال ہو جائے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ 2000 کے قریب یہاں آئے، ہم سب ہیں، آپ دیکھتے ہیں گیٹ کے باہر لوگ گزرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا غریبوں کو، کیوں؟ ان کو اس دین اور علم کا نور پہنچے ہی نہیں۔ ان کی عورتیں بھی اس طرح چلتی ہے بغیر دوپٹے کے،
بعض اوقات بیویاں بغیر پردے کے بھی چلتی ہے، تو جب ایک علم استعمال ہو جائے جس اپنے میدان میں، اللہ اس کا احترام پیدا کر لیتا ہے۔ والحمدللہ علی ھذا۔